بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کی تلاوت کرنے کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا کہ پروردگار اس عظیم کلام میں فرما رہا ہے کہ لوگوں کا کیا خیال ہے۔ احسب الناس، لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یترکوا کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں کیا بتلا رہی ہے دوستو؟ کہ پروردگار کسی ایک انسان کو بھی نہیں چھوڑے گا بغیر امتحان لیے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ امتحان لینے کے لیے کیا خدا ہمیں انگلش کی کتاب پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، بایولوجی کی کتاب پڑھنے کا حکم دے رہا ہے؟ کس کتاب پڑھنے کا حکم دے رہا ہے؟ میتھ کا امتحان لے گا؟ کس چیز کا امتحان لے گا؟ پروردگار نے اپنے قرآن میں کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ عبادت بغیر معرفت کی نہیں جاتی۔ اگر عبادت بغیر معرفت کی جائے تو اللہ کو پہچانے بغیر اگر خدا انسان اللہ کو نہ پہچانے تو پھر تو بتوں کی عبادت بھی جائز ہو جائے گی، پھر تو کسی چیز کی بھی عبادت کر لو، لیکن عبادت کرنے کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو پروردگار نے فرمایا تو کیا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ تو وہ کس چیز کا امتحان ہوگا؟ یہی تو امتحان ہوگا کہ تم نے معرفت پروردگار کیا حاصل کی، تم کس خدا تک پہنچے۔ پروردگار نے قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی ان کافروں سے کہہ دو کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تو کیا بتلا رہے ہیں؟ کہ میرا خدا اور ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ میرا خدا نہیں۔ تو کتنا اور ہے بھائی؟ میں اور آپ بھی تو اور ہیں، میرا نام اور ہے، آپ کا نام اور ہے، آپ کا چہرہ اور ہے، میرا چہرہ اور ہے۔ تو کیا اس معنوں میں نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا اور ہے اور تمہارا خدا اور ہے، کہ تمہارے نام کا خدا کا نام بھگوان ہے اور میرے خدا کا نام اللہ ہے اور تمہارے خدا کا نام جیسس ہے اور میرے خدا کا نام رب العالمین ہے؟ یہ فرق ہے؟ یا تمہارے خدا کا سائز چھوٹا ہے تو میرے خدا کا سائز بڑا ہے، یا تمہارا خدا کہیں بڑی جگہ پہ بیٹھا ہے تو میرا خدا اس سے بڑی جگہ پہ بیٹھا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے؟ یہی تو فرق ہوتا ہے انسانوں کے اندر۔ بھئی ہماری شکل اور ہے، ہمارا جسم اور ہے، ہماری جگہ اور ہے، ہمارا کہنا کچھ اور ہے، کسی اور انسانوں کا کچھ کہنا کچھ اور ہے۔ تو کیا یہ فرق بتلا رہے ہیں کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یکسر کسی ایک صفت میں بھی تمہارے اور میرے خدا میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ تو آؤ نظر دوڑاؤ کہ دنیا میں جو بھی آئیڈیالوجی خدا کے متعلق دنیا میں موجود ہے، کیا ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا یہ بھی وہی خدا ہے یا اس جیسا ہے کوئی؟ ابھی میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، فرض کریں کہ میرے پاس کتاب ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ میں کافی سارے 100 بندے بھی بیٹھے ہوں یہاں پر، میں ان سے پوچھوں کہ اس کتاب کا کیا رنگ ہے، تو میرا خیال ہے سب کے سب یہ کہہ دیں گے براؤن ہے۔ جی، سب نے کہہ دیا براؤن رنگ ہے۔ تو فرض کریں کہ ان براؤن رنگ کہنے والوں میں سے میرا ایک دوست ذیشان بیٹھا ہوا تھا، اور میں یہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے آپ سب نے براؤن کہا ہے، لیکن ذیشان صاحب آپ یہ مقابلہ جیت چکے ہیں، باقی سارے ہار چکے ہیں، تو مجھے بتائیں باقی سب لوگ میرا سر نہیں پھاڑیں گے کہ جناب وقار صاحب یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ہم نے بھی براؤن کہا، اس نے بھی براؤن کہا، اس کو آپ کامیاب کر رہے ہیں، ہمیں آپ فیل کر رہے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو جب یہ مجھ جیسا ایک ضعیف انسان، ایک کمزور انسان، ایک کمزور عقل رکھنے والا جو اپنی عقل کا خود خالق نہیں ہے، کسی نے اس کو عقل عطا کی ہے، اس کو یہ سب پتہ موجود ہے کہ اس طرح کا انصاف نہیں ہوتا کہ سب ایک ہی بات کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو اپنے رشتہ دار بنا کے پاس کر دیا، باقیوں کو فیل کر دیا۔ تو مجھے بتائیں جس خدا نے انصاف خلق کیا ہے، جس کا نام انصاف کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کا نام خود عدل ہے، یعنی وہ خود انصاف ہے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ تمام لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوں اور ایک گروہ کو کہو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ جنت میں، باقی تم جہنم میں چلے جاؤ؟ یہ ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ
اللہ کی جو رسول نے جو خدا کی آئیڈیالوجی پیش کی ہے اور جو باقی دنیا خدا کو سمجھ رہی ہے اس میں بیکسر فرق ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ یہ کتاب ہو، میں پوچھوں اس کا کیا رنگ ہے، باقی سب کہے کالا رنگ ہے، صرف ذیشان کہے کہ اس کا رنگ براؤن ہے، تو اب تو انصاف ہے نا کہ اس کو انعام دے دیا جائے، باقیوں کو رد کر دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ آئیڈیالوجی آف گاڈ، آئیڈیالوجی آف اللہ، خالق کی آئیڈیالوجی کے اندر دنیا میں اگر کوئی صحیح اللہ جس نے متعارف کرایا ہے، اللہ کی صحیح معرفت دلائی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام محمدی ہے. تو کیا اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس پہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا آنکھیں بند کر کے چلے جائیں اور جب قیامت کا دن ہو اور خدا ہم سے پوچھے کہ وقار صاحب پلاٹ خریدنا آپ کو آتا تھا، پلاٹ بیچنا آپ کو آتا تھا، جب ٹماٹر کی ریڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے اور 10 روپے کے ٹماٹر لیتے تھے تو کہتے تھے ہاں وہ ٹماٹر نہ ڈالنا، اس میں داغ ہے. لیکن جب خدا کی بات آئی، معرفت خدا کی بات آئی تو آنکھیں بند کر کے چلتے چلے گئے، اپنے خدا کو پہچانے کی کوشش بھی نہیں کی. کیا خدا ٹماٹروں سے بھی سستا ہے؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آیت کی روشنی کے اندر غور کریں کہ پروردگار کی معرفت کیا ہے، کہ خدا کی ذات وہ کون سی ذات ہے کہ جس کا تعارف کرانے کے لیے پروردگار نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل کیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ تم اصلی خدا کو پہچانو کہ حقیقی خدا کون ہے. جب تم حقیقی خدا کو پہچانو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس حقیقی خدا کا دین کیا ہے. جب تم اس دین کے اوپر عمل کرو گے تو یہ دنیا تمہارے لیے اللہ نے جنت بنا کے دی تھی، جہنم بنا کے نہیں دی تھی، جس کو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا ڈالا. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ان افکار اور ان آیات کے ذریعے سمجھیں اور غور کریں کہ پروردگار کی ذات آخر کیسے پہچانی جاتی ہے اور وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی سچی پہچان کرائی. ورنہ اگر آپ غور سے دیکھیں اور ورنہ آپ غور سے فکر کریں، ذرا عیسائیوں سے پوچھیں کہ ان کی اللہ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ذرا اپنے اندر بھی نظر ڈالیں کہ آپ کس قسم کے اللہ کو مانتے ہیں. ذرا یہودیوں سے پوچھیں کہ ان کی آئیڈیالوجی آف گاڈ کیا ہے، ذرا ہندوؤں سے پوچھیں کہ ان کی آئیڈیالوجی بھگوان کیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ تقریباً سب کے سب ایک ہی جیسے خدا کو مان رہے ہیں. لیکن میں اسی پروردگار کی ذات کی قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ جس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے، کہ اسلام محمدی، جس اسلام محمدی کو پروردگار کے رسول نے 2 چیزوں سے سیکھنے کا حکم دیا تھا. فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے. اگر ان کو پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آئیں ہم سیکھیں کہ قرآن کس اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور اہل بیت نے کس اللہ کا تعارف کرایا. یقیناً آپ کو جب وہ خدا کی معرفت حاصل ہوگی تو آپ کے منہ سے جب یہ نکلے گا کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو، اے اللہ کا انکار کرنے والو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، تو آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں میں وہ ہوں جس نے اللہ کو پہچانا اور صحیح معنوں میں اس کے آگے سجدے میں سر رکھ رہا ہوں. اور یہ نماز اس سے ابتدا کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر، یعنی خدا عظیم ہے. ہر تمام دنیا میں جو بھی مخلوقات نظر آ رہی ہیں، جو بھی شے نظر آ رہی ہے، جو بھی مخلوق خدا ہے، اگر سب سے عظیم ذات ہے تو پروردگار کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اس سے عظیم نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.